شیڈو بجٹ پہ بات کرتے ہیں. اس کے گلوبل میں آپ کو بالکل مختصر بیسیکلی شیڈو بجٹ ایک الٹرنیٹیو بجٹ ہے کہ جس میں اپوزیشن، کوئی ریسرچ یا تحقیق کا ادارہ، سول سوسائٹی کا ادارہ گورنمنٹ کو اس کی پالیسی میکنگ کے کس طرح وہ وسائل ریسورسز جنریٹ کر رہے ہیں، کس طرح وہ اخراجات کر رہے ہیں، اس پر آپ ایک اپنی ایک آلٹرنیٹ رائے ہوتی ہے کہ آپ کو کہ گورنمنٹ نے جس طرح مثال کے طور پر جب ہم ریوی جنریشن کی بات کرتے ہیں، آصف صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی، تو گورنمنٹ جب ٹیکسیشن کرتی ہے تو ٹیکسیشن کے کئی انداز ہیں. اس میں ایک ایسا انداز بھی ہے کہ آپ جو ملک کے پہلے سے پسماندہ طبقے ان پہ اور زیادہ بوجھ ڈال رہے ہوں. اسی طرح آپ جو اپنا ایکسپینڈیچر یا اپنے وسائل مختص کر رہے ہیں وہ آپ کس کے لیے مختص کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے شیڈو بجٹ میں اپوزیشن، سول سوسائٹی یا یہ سب مل کر حکومت کو بجٹ آنے سے پہلے تجاویز دیتے ہیں کہ عوام میں یا جو ملک کے اندر میکرو اکنامک چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بجٹ کی شکل کیسی ہونی چاہیے. اگر آپ گلوبل ایکسپیرینس کی اس میں بریفلی بات کریں تو آپ لوگوں نے یہ سنا ہو کہ یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم میں شیڈو بجٹس کا یا شیڈو کیبنٹس کا رواج ہے. ہمیشہ ایک شیڈو فائنانس منسٹر ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ بیسیکلی نکلا یونائٹڈ کنگڈم سے، لیکن آج کل کینیڈا میں، انڈیا میں، ملیشیا، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، ان سب میں ملکی سطح کا اور مختلف صوبوں کے یا اسٹیٹس کے بجٹ بن رہے ہیں. پاکستان پر آتے ہیں. آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ پاکستان میں اپوزیشن کی جماعتیں آغاز 2012 میں ہو. ایم کیو ایم نے 2012-13 کے بجٹ سے پہلے ایک شیڈو فیڈرل بجٹ پریزنٹ کیا. اس کے بعد نیکسٹ جو پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے شیڈو بجٹ پریزنٹ کیا دیٹ واز پی ٹی آئی in 2015-16 and People's Party presented its first federal budget last year, like the current budget, ongoing budget 2017-18, and these are very detailed documents. اس کے علاوہ ان تینوں جماعتوں نے پنجاب اور سندھ کے کچھ سالوں میں پروونشل فیڈرل بجٹس بھی بنائے ہیں. بریفلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی شیڈو بجٹس بنے ہیں ان میں جماعتوں کا کنسنسس کس چیز پہ ہے. 3 سلوشن ہیں ان تینوں جماعتوں کے پاس کہ اپنی اب ٹیکس بیس بڑھائیں، ٹیکس دینے والوں کی تعداد بڑھائیں، ایف پی آر کو کی کارکردگی کو بہتر بنائیں اور ٹیکس کلیکشن کے لوپ ہول دور کریں. جہاں ان میں تفریق ہے وہ کافی حد تک پولیٹیکل ہے. کچھ جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں جنرل سیلز ٹیکس کی پرسنٹیج 9% کر دینی چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی جو ایکچولی گورنمنٹ میں رہی ہے وہ ایسی تجویز نہیں دیتی. اسی طرح ایم کیو ایم جس کے اربن ووٹرز ہیں، رورل ووٹرز نہیں، وہ یہ تجویز دیتی ہے کہ آپ ایگریکلچر کے شعبے میں مزید ٹیکس لگا کے یا سبسڈیز ختم کر کے تقریباً 4 ارب یا 400 بلین جنریٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے شیڈو بجٹس کے حوالے سے آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو یہ سارے ڈاکومنٹس ملیں گے اور میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس آف اکنامکس یو شوڈ اینالائز دیم. شیڈو بجٹس کی ٹائپ ویری بریفلی 2 طرح کے ایک بجٹ ہے. سیریس شیڈو بجٹ وہی ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے بجٹ ڈاکیومنٹ کے فارمیٹ کو فالو کرتا ہے. ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اور ایک ہے جس میں آپ صرف حکومت کو تجاویز دیتے ہیں. ہمارا یہ لہجہ کا بجٹ ان دونوں کے مکس کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ لہجہ کا کوئی ایک شیڈو بجٹ ایک سنگل ڈاکیومنٹ بجٹ کا اویلیبل نہیں، ورنہ ہم بالکل ان کے فارمیٹ میں بھی کوشش کرتے ہیں. مگر سیریس بجٹ وہی ہے جو گورنمنٹ کا جو بجٹ کا بیسک دستاویز ہے، بجٹ ان بریف، اس کے پیٹرن کو فالو کرتا ہے. اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے بھی خاص طور پہ ایم کیو ایم کے سارے بجٹ ان بریف کے پیٹرن پہ ہی آپ کو ملیں گے. فائنلی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ایک پورا انفراسٹرکچر ہے. سول سوسائٹی کی کسی ایک تنظیم یا ریسرچ کی کسی ادارے کے پاس اتنی زیادہ یہ استعداد یا صلاحیت نہیں کہ وہ پورے ملک کے بجٹ کو ایک دم آپ کو ایک آلٹرنیٹ بجٹ بنا کے دے سکے. تو اس وجہ سے یہ رواج آ رہا ہے کہ سیکٹورل یا شعبہ جاتی شیڈو بجٹس کا. آپ ایجوکیشن میں کام کریں، آپ صرف ایجوکیشن کا شیڈو بجٹ بنا دیں. انڈیا میں ایگریکلچر کی بہت سی پارٹیز شیڈو بجٹ بناتے ہیں صرف ایگریکلچر یا زراعت کا. اسی طرح جس طرح آپ سے ہم نے بتایا کہ ہماری یہ کوشش صحت، تعلیم اور سوشل ویلفیئر کے شعبے میں. جی آکسفیم کا آپ کو یہ آصم صاحب بتا چکے ہیں، سوری یہ آکسفیم جی بھی نہیں صرف آکسفیم ہے کہ یہ ایون اٹ اپ کمپین کے تحت ہوا جس کے تحت
فائنانس کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا جس کو انڈس کنسورشیم لیا میں امپلیمنٹ کر رہا تھا, اور یہ میری تنظیم ہے CPDI. اس نے کنسلٹیشن اور ریسرچ کے پروسیس کو دیکھا. کنسلٹیشن پروسیس میں 3 ہم نے کنسلٹیشن میٹنگس کی لئی ہے جس میں ملا کے 150 شرکا تھے, جس میں کمیونٹی کے لوگوں سے, حکومت کے آفیشلز, منتخب نمائندے, لائرز, صحافی, ہر زندگی کے تقریباً تمام شعبوں کے لوگوں کی اس میں ریپرزنٹیشن تھی.